اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، تو اس نے بتایا کہ ایک آدھ واقعے کے علاوہ اسے کسی قسم کی کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا تو اس نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ آپ اکیلے کسی سنسان پر جگہ پر ہوگے، جو کہ بالکل ٹھیک تھا۔ تب اس نے بتایا کہ کچھ ینگ لڑکے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن وہاں کا قانون جو ہے وہ کافی سخت ہے، اس لیے کوئی بھی کھل کر ایسی حرکت نہیں کرتا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ کوشش کریں کہ اکیلے کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں لوگ نہ ہوں۔ میں نے ایک نائٹ ہی وہاں گزارنی تھی، اس لیے بنگالی سے بات کر کے کافی معلومات مل گئی تھیں۔ مسجد کے بارے میں اس نے اس ترکی مسجد کا ذکر کیا جس میں پہلے ہی جا چکا تھا۔ میرا ارادہ اگلے دن پھر ادھر جانے کا تھا، لیکن اس مرتبہ میں نے سوچا کہ وہاں پیدل نہیں جاؤں گا بلکہ ٹریم پر بیٹھ کر مسجد میں جاؤں گا۔ اس بنگالی نے بتایا کہ وہاں نائٹ کلب وغیرہ کافی زیادہ تھے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے لیے وہ جگہ کافی مشہور تھی۔ سردی تھی لیکن لڑکیوں نے جس قسم کا لباس پہنا ہوا تھا لگتا تھا کہ گرمیوں کی راتیں تھیں۔ میں کافی دیر تک ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک گلی سے دوسری گلی میں گھومتا رہا۔ کچھ جگہوں پر ریسٹورنٹس کے باہر ٹیبل اینڈ چیئرز، میز کرسیوں پر لوگ بیٹھے کافی چائے وغیرہ پی رہے تھے اور خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ میرے صبح کے تجربے کی بنا پر میں کافی محتاط تھا اور ہر اسٹریٹ، گلی یا بازار میں سوچتا تھا کہ پھر مجھے کوئی نفرت سے دیکھے اور غصے کا اظہار کرے، لیکن جب تک میں ان جگہوں میں گھومتا رہا مجھے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور میں گھوم پھر کر واپس اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ ہوٹل میں جانے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میرے روم میں کچھ ٹورسٹ وغیرہ آ گئے ہوں گے، لیکن شکر ہوا کہ میرے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا اور اب رات ہو چکی تھی، اس لیے اب کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور سونے سے پہلے گھر بات کر کے سب کی خیر پتہ کی اور اپنی خیریت سے بھی آگاہ کر دیا۔ گھر بات کر کے دلی سکون ہو جاتا تھا۔ بس پھر میں نے سونے کی تیاری کی اور بیڈ پر لیٹ کر جلدی سو گیا۔ اگرچہ میں نے الارم بھی لگا لیا تھا، لیکن حسب معمول میری آنکھ الارم کے بجنے سے پہلے ہی کھل گئی تھی۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی اور دیکھا کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت تسلی کی تھی اور میں کچھ دیر سونے کے لیے پھر لیٹ گیا۔ میری نیند جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو ایک مرتبہ سونے سے پوری نیند نہیں ہوتی بلکہ ایک دو گھنٹے کے بعد خود آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب دوبارہ سو کر اٹھا تو شاید 10 بج رہے تھے۔ بادل چھائے ہوئے تھے اور دھوپ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں تیار ہو کر باہر کاؤنٹر پر آ گیا اور وہاں کی لیڈی سے ناشتہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے گرما گرم کافی، کراسنٹ، کیک، کارن فلیکس بنا دیا۔ کارن فلیکس دیکھ کے کافی خوشی ہوئی۔ آسٹریلیا میں ناشتے میں ویٹ بکس استعمال کرتا تھا، جو کہ کارن فلیکس کی ایک شکل ہوتی ہے، لیکن ان کو ایک بسکٹ کے طور پہ بنا دیتے ہیں، اس کو ویٹ بکس کہتے ہیں۔ لیکن جب سے میں ورلڈ ٹور کے لیے نکلا تھا ویٹ بکس وغیرہ نہیں کھائے تھے۔ اب کارن فلیکس اور دوسری چیزوں سے ناشتہ کیا اور ہوٹل سے باہر آ گیا۔ بازار میں جو سب سے زیادہ شور سنائی دیتا ہے وہ ٹراموں کی گھنٹیاں جو کہ لوگوں کو آگے سے ہٹانے کے لیے بجائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ٹریفک کا شور شرابہ نہیں ہوتا۔ نہروں کی چوڑائی کافی زیادہ ہے، اس لیے ان میں موٹر بوٹس بھی چلتی ہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے اپنی پرائیویٹ کشتیاں رکھی ہوئی ہیں، بوٹس، اور بالکل گھر جیسا بنایا ہوا ہے۔ شاید کہ وہ گھر سے آ کر ویکینڈ وغیرہ ان بوٹس میں گزارتے ہیں۔ میں نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ بازاروں میں چہل پہل بڑھ رہی تھی۔ میری نظر میں جو بھی جوان لڑکا آتا تھا اس کو دیکھ کر میں الرٹ ہو جاتا تھا اور کافی الرٹ تھا کہ بھی اس سے کوئی ایسی نامناسب بات نہ سننے کو ملے۔ ہالینڈ کے بارے میں میرا سب سے پہلا تصور ہاکی کی ٹیم کا آتا تھا، کیونکہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کے ہالینڈ کی ٹیم کے ساتھ کافی ٹف میچز ہوتے تھے۔ دوسرا خیال ہالینڈ کے بارے میں ڈیری فارم کے بارے میں تھا۔ کہیں پڑھا تھا کہ ہالینڈ کی جو گائیں، بھینسیں ہیں، مجھیں دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائیں ہوتی ہیں۔ ایک اور خیال ہالینڈ کا یہ تھا، جو امیج میرے ذہن میں وہ یہ کہ ہالینڈ کا بہت بڑا حصہ سمندر کے لیول سے نیچے واقع ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا تھا کہ اگر ہالینڈ کا ایک بڑا حصہ سمندر کے لیول سے نیچے ہے تو پھر سمندر کے نیچے والا حصہ پانی میں کیوں ڈوب نہیں جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہالینڈ والوں نے سمندر کے آگے باندھ بنا دیے ہیں، جس کی وجہ سے جو زمین کا حصہ سمندر کے نیچے ہے اس پر بند ہونے کی وجہ سے سمندر کا پانی، یعنی کہ ڈیم لگا دیے، سمندر کا پانی ادھر نہیں آتا۔ ہالینڈ والوں کے لیے ایک بہت بڑا انقلاب اور بہت بڑا ایک اچیومنٹ اور کارنامہ ہے۔ بازاروں میں گھومتے گھومتے ایک جگہ نظر آئی جو کہ عجائب گھر لگتی تھی۔
میں نے سوچا کہ ہالینڈ کا میوزیم دیکھ لیتا ہوں، لیکن کیونکہ میوزیم دیکھنے سے کسی بھی ملک کی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کے لوگ پہلے کیسے زندگی گزارتے تھے اور ان کا رہن سہن کیسا ہوتا تھا، کیسے ڈریسنگ وغیرہ کرتے تھے۔ آ، لیکن میری میوزیم کو دیکھنے کی خواہش میرے دل ہی میں رہ گئی۔ اوکے، اور مجھے میوزیم کے گیٹ سے ہی واپس ہونا پڑا اور میں اندر جانے کی ہمت نہیں کر سکا، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ میوزیم جو ہے وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مساج سروس، اب میں نے ہوٹل واپسی کا قصد کیا، اگرچہ ابھی بس کا ٹائم شام کا تھا، لیکن کوئی خاص دلچسپی انٹرسٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہاں پر میں نے سوچا کہ ہوٹل واپس جا کر تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ ہوٹل کی لیڈی، جس کا نام جوین تھا، کو میں نے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میری بس کا کیا ٹائم تھا، اس لیے اس نے کہا کہ بس اسٹیشن وہاں سے ہاف آور کے فاصلے پر تھا، آدھا گھنٹے کے فاصلے پر تھا، تو اس سے پہلے ہی میں ہوٹل میں اس پہلے تک میں ہوٹل میں رہ سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے زیادہ دیر ٹھہرنے کا رینٹ بھی نہیں لیا، حالانکہ اگر وہ کہتی تو میں روم رینٹ دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں چند گھنٹے ہوٹل میں اور رہ سکتا تھا۔ واپس ہوٹل پہنچ کر میں لیٹنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف چلا تو ہوٹل کی لیڈی سے ریسیپشن پر ملاقات ہو گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں بس اسٹیشن روانہ ہو جاؤں گا۔ لیڈی نے کہا کہ اگر میں تھکا ہوا ہوں تو مساج سروس بھی ہے، لیکن میں نے شکریہ کہہ کے منع کر دیا کہ میں بس 1-2 گھنٹے سونا چاہتا تھا۔ میرے سونے کے لیے بھی بہت مناسب ماحول تھا، بالکل خاموشی اور کوزی گرم کمرہ۔ بہت دنوں سے بسوں جہازوں پر ہی تھوڑا تھوڑا بہت سو جاتا تھا، لیکن اللہ کا کرم تھا کہ جب بھی ہوٹل وغیرہ میں جاتا تھا تو نیند بھی خوب آ جاتی تھی اور سونے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ گھڑی میں الارم لگا کر اور ہوٹل کی لیڈی سے بھی کہہ کر کہ مجھے 2 گھنٹے کے بعد اٹھا دے، میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جلدی نیند آ گئی اور پھر میں اپنی گھڑی کے الارم بجنے پر اٹھ گیا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ نہا کر فریش ہو جاؤں۔ گرم پانی، صاف ستھرا باتھ روم اور کوئی شور شرابہ نہیں تھا، اس لیے ایسا لگتا تھا کہ میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہوں۔ نہانے کے لیے جانے ہی لگا تھا کہ ہوٹل کی لیڈی جوین نے بھی دروازے کو کھٹکھٹایا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اٹھ گیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ چائے کافی تیار کر دوں یا میں باہر جا کے کھانا کھاؤں گا۔ میں نے اسے کافی کا بنانے کا کہا اور ساتھ ہی کچھ کھانے کے لیے بھی کہا۔ جب میں تیار ہو کر ریسیپشن پر لیڈی کے پاس آیا تو اس نے چیز سینڈوچ، کیک، بسکٹ وغیرہ تیار رکھے ہوئے تھے۔ مجھے بھوک لگی تھی، اس لیے خوب سب چیزیں کھائیں۔ جوین نے بھی میرا ساتھ دیا اور باتوں باتوں میں جوین نے مجھ سے پوچھا کہ ایمسٹرڈیم میں کہاں کہاں گھومے۔ جب میں نے اسے بتایا تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے 2-3 دن اور رکنا چاہیے اور بہت ساری ادھر جگہیں ہیں جو کہ مجھے دیکھنی چاہیے، لیکن میں چونکہ آلریڈی ایک ڈیسیجن لے چکا تھا، ارادہ کر چکا تھا کہ مجھے آگے کی طرف چلنا ہے۔ کوئی اگر میرے ساتھ وہ واقعہ نہ ہوتا جس میں لڑکوں نے میری طرف کوریا ڈال کے دیکھا تھا اور مجھے اسٹیئر کیا تھا، تو میں ڈیفینیٹلی ادھر 2-3 دن تو رکنے کے لیے گیا ہی تھا۔ لیکن ایک بس ذہن میں ایک بات آ گئی تھی کہ اب میں نے وہاں پہ نہیں رکنا، اور جو عین کے کہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ میں وہاں پہ رکنا نہیں چاہ رہا تھا۔ جوین کی مجھے 2 دن بغیر کرایہ دیے ہوئے رہنے کی آفر بھی نہ روک سکی۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے رہنے کے لیے کہہ رہی تھی، وہ بھی وداؤٹ ٹیکنگ رینٹ آف دا روم۔ یہ مجھے ایک بات عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس بات نے بھی مجھے الرٹ کر دیا کہ میرا وہاں مزید رکنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے جیب سے روم کا رینٹ وغیرہ ادا کیا اور پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر اجازت چاہی اور ہوٹل سے باہر آ گیا۔ ایک ٹیکسی لے لی بس اسٹیشن جانے کے لیے، حالانکہ وہاں سے بس پر بھی بیٹھ کر بس اسٹیشن جا سکتا تھا، لیکن میں جلد از جلد اگلی بس کو پکڑنا چاہتا تھا۔ جلد ہی اسٹیشن میں اسٹیشن پر پہنچ گیا اور راستے میں زیادہ ٹریفک بھی نہیں تھی، کیونکہ ابھی پیک آورز جس کو رش کا وقت ہوتا ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اسٹیشن سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ سوئٹزرلینڈ کے لیے بس ٹائم پر ہی جائے گی، لیکن ابھی بس ٹرمینل پر نہیں لگی تھی۔ 2 دن پہلے جب میں اسی بس اسٹیشن پر آیا تھا تو مجھے کچھ نوجوان لڑکوں کی جو کرٹیسزم اور تنقید بھری نگاہوں اور نفرت انگیز باڈی ایکشنز اور ان کی جو وائسز، جو ان کی آوازیں تھیں، ان کی وجہ سے ہالینڈ میں میں نے نہ رکنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بس اسٹیشن پر زیادہ گہما گہمی نہیں تھی، ابھی بس کی روانگی میں تقریباً 2 گھنٹے باقی تھے۔ میں ٹرمینل کے اندر چلا گیا جو کہ ایک محفوظ جگہ تھی، کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی بھی تھی اور CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے تھے۔ کافی بڑا ہال تھا اور رش نہیں تھا۔ میں نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ چائے کافی وغیرہ میں پہلے ہی جوین کے ہوٹل سے کھا پی کر آیا تھا،
فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس کے کاؤنٹر لگے ہوئے تھے، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کھا سکا، کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا کہ وہاں کے فاسٹ فوڈ کی کمپنیاں جانوروں کی چربی سے آئل بنا کر استعمال کرتی ہیں، اس لیے میں محتاط ہی رہا۔ البتہ کچھ بسکٹس وغیرہ ضرور میں نے لے لیے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور میری بس ٹرمینل پر آ کر لگ گئی اور بس میں بیٹھنے کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی۔ میں اٹھ کر بس میں بیٹھ گیا۔ اس مرتبہ بھی میں نے فرنٹ سیٹ کا ہی انتخاب کیا۔ اگرچہ امریکہ میں گرے ہاؤنڈ کی بسوں میں بس ڈرائیور مجھے ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھنے سے منع کر دیتے تھے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں تھا۔ بس بڑی کمفرٹیبل، آرام دہ اور صاف ستھری تھی اور ہیٹر بھی چل رہا تھا۔ بس میں بیٹھ کر میں سوچنے لگا کہ ابھی کتنے اور کنٹریز اور ملک مجھے گھومنے ہیں اور کب گھر واپسی ہوگی۔ اب دل کر رہا تھا کہ جتنی بھی سیر کر لی ہے بس اتنی ہی کافی ہے، اب مجھے واپس گھر چلے جانا چاہیے۔ بہرحال اب اگلا ملک سوئٹزرلینڈ تھا اور پھر اٹلی تھا۔ اٹلی سے مجھے فلائٹ پکڑنی تھی سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے جانے کے لیے، اس لیے سوچا کہ اب صرف کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں گھر پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ بس تقریباً آدھی بھری ہوئی تھی اور زیادہ تر لڑکے لڑکیاں بھی بس میں بیٹھے تھے، جن کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ وہ بس کے پچھلے حصے میں ہی بیٹھا جائے تاکہ وہ اپنے ٹارگٹ پورے کر سکیں۔ سوئٹزرلینڈ۔ ڈرائیور نے بس میں آ کر اپنی سیٹ سنبھالی اور ہدایت دی کہ کتنی دیر کا سفر ہوگا، راستے میں کہاں کہاں بس رکے گی اور بس میں بیٹھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ شور شرابہ نہ کریں اور جب بس رکے تو ٹائم پر واپس بس میں آ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ایمسٹرڈیم سے زیورچ، جو کہ سوئٹزرلینڈ کا سٹی ہے، کیپٹل آئی تھنک، زیورچ کا فاصلہ تقریباً 10 آورس 10 گھنٹے کا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بس اسٹیشن سے ہائی وے زیادہ دور نہیں تھا۔ جلد ہی بس شہر سے نکل کر ہائی وے پر آ گئی۔ بس بڑی سست رفتاری سے چل رہی تھی، یا پھر مجھے سست رفتاری اس کی لگ رہی تھی۔ حالانکہ ڈیفینیٹلی زیادہ سلو نہیں چل رہی ہوگی، اس نے وہ جو بھی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ہی وہ چل رہی ہوگی، لیکن مجھے بس ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بس سلو جا رہی تھی۔ شام ہو گئی تھی اور اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا تھا۔ کھیت کھلیان شروع ہو گئے تھے، سورج ڈوب گیا تھا، لیکن دور افق پر ابھی بھی اجالا تھا۔ بس میں پچھلی سیٹوں سے سرگوشیوں میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی کبھی سرگوشیوں کے علاوہ بھی کچھ آوازیں آ جاتی تھیں۔ میں اپنی سیٹ پر اکیلا ہی بیٹھا تھا، بلکہ مجھ سے پچھلی سیٹ بھی خالی تھی۔ پھر کچھ ٹریز جو باہر باہر میں نے دیکھا بس سے باہر، تو کچھ درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اندھیرا اور زیادہ گہرا ہونے لگا۔ بس کی نرم سیٹ، ہیٹر کی گرمی اور بس کے ہلکے ہلکے ہلکورے، مجھے نیند آنے لگی۔ بس میں ہلکی خوابیدہ روشنی پھیلی ہوئی تھی اور مجھے غنودگی شروع ہو گئی اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ شاید آدھا گھنٹہ سویا ہوں گا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ بس چلتی جا رہی تھی اور ابھی تک بریک نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ بس کہیں ابھی رکی نہیں تھی۔ شاید آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا ہمیں چلتے چلے ہوئے۔ بس میں باہر سے دیکھنے پر اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا، یعنی کہ جہاں سے ہم گزر رہے تھے اس کے ارد گرد آبادی نہیں تھی۔ میرا ذہن بار بار گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کبھی ذہن میں آتا تھا کہ میں نے اکیلے ہی دنیا کے گرد چکر لگا لیا تھا، اور کبھی سوچ رہا تھا کہ مجھے کسی کو اپنے ساتھ لے لینا چاہیے تھا، لیکن حالات ہی ایسے تھے کہ میرے ساتھ وہاں پر کوئی پاکستانی یا کوئی اور فرینڈ وغیرہ تو تھا نہیں، تو اس لیے میں نے اکیلے ہی یہ جو ہے مہم سر کرنے کی کا سوچا۔ بس کے اندر ایک ٹوائلٹ بھی بنا ہوا تھا جس کو ایک دو مرتبہ استعمال کرنے کی آواز آئی تھی، پرسکون، لیکن میں نے کبھی بس کے اندر ٹوائلٹ کبھی بھی یوز نہیں کیا۔ پرسکون رات تھی، آسمان پر ستارے نظر آ رہے تھے۔ آخر کار ہماری بس ایک اسٹیشن پر رک گئی اور یہاں پر کچھ آبادی نظر آ رہی تھی۔ یہ کوئی چھوٹا سا ٹاؤن تھا۔ امریکہ میں گرے ہاؤنڈ پر سفر کرتے ہوئے نوٹ کیا کہ میں جس بس پر بیٹھ کر ورجینیا جا رہا تھا وہ اگلے اسٹیشن پر رکتی تھی، تو پیسنجر جو تھے وہ اتر کر یا تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، یا پھر جنہوں نے مزید آگے سفر کرنا ہوتا تھا انہیں دوسری بس میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ لیکن یورپ میں نے دیکھا کہ اگر تو 3 4 گھنٹے کی ٹریولنگ کا سفر ہوتا تو ایک ہی ڈرائیور بس کو چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا تھا، اور اگر لمبا سفر ہوتا تھا تو ڈرائیور چینج ہو جاتا تھا۔ بس وہی رہتی تھی جو کہ شروع سے پیسنجرز کو لے کر چلتی تھی، لیکن نیا ڈرائیور آ کے بس کو چلانا شروع کر دیتا تھا۔ اسٹیشن پر میں بس سے نیچے آ گیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ کیسا شہر تھا، لیکن وہ ایک قصبہ سا تھا، ولیج چھوٹا سا، جس کے نزدیک کوئی ایک بھی دکان
نہیں کھلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میری بس کے ڈرائیور نے بھی ہدایت دی، انسٹرکشن دی کہ بس کتنی دیر رکے گی اور سب پیسنجر وقت پر بس میں واپس آ جائیں۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں چلتے ہوئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ بس جہاں پر رکی اس کے ادھر ہی ایک سپر اسٹور جیسا ایک اسٹور تھا اور ایک دو ریسٹورنٹ بھی تھے، باقی سر ہر طرف اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا۔ میں نے واش روم استعمال کیا، کافی اور ڈرائی فروٹ وغیرہ لے کر واپس بس میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بس سب پیسنجر مسافر بس میں آ گئے تو ڈرائیور نے بس چلا دی۔ باہر کافی سردی تھی، میرے پاس اتنی سردی کے لیے مناسب جیکٹ وغیرہ نہیں تھی، جس کا مجھے کبھی کبھی احساس ہو جاتا تھا جب میں کھلی فضا میں جاتا تھا، وگرنہ تو بس میں بیٹھے ہوئے یا ہوٹل میں سردی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ہماری بس میں ایک مرتبہ پھر ہائی وے پہ آ گئی۔ ظاہر ہے کہ بس ڈرائیور سپیڈ کی حد کو دیکھتے ہوئے بس چلا رہا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید بس آہستہ چل رہی تھی۔ دوران سفر میں نے سوچا تھا کہ اپنے ساتھ ساتھ ڈائری بھی لکھتا رہوں، لیکن ڈائری لکھنا جتنا آسان لگتا ہے اتنا آسان نہیں ہے، اور میں سفر میں ڈائری نہیں لکھ سکا۔ ایک بار بس چلتی جا رہی تھی اور بس سے باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کبھی کبھی کہیں دور کوئی روشنی نظر آ جاتی تھی یا پھر سامنے سے آنے والی ٹریفک کی لائٹ سے سڑک دیکھنے کا موقع مل جاتا تھا، وگرنہ معلوم نہیں تھا کہ کہاں تھے اور کتنا سفر طے کر لیا تھا۔ بس وقت سے ہی اندازہ لگا رہا تھا کہ کتنے گھنٹے گزر چکے تھے اور باقی کتنے گھنٹے رہ گئے تھے۔ بس اسی طرح چلتی رکتی صبح کے وقت سوئٹزرلینڈ پہنچ گئی۔ یہ ایک پیٹرول پمپ تھا جہاں بس رکی تھی اور ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ میں نے پیٹرول پمپ کی پچھلی طرف جا کر خالی جگہ کھڑے ہو کر نماز فجر ادا کی۔ بس تھوڑی ہی دیر کے لیے رکی تھی اور جس کا موقع پا کر میں نے فجر کی نماز ادا کر لی تھی۔ میں کوشش کرتا تھا کہ جس جگہ بھی واش روم جاؤں ادھر ہی میں اپنے آپ کو وضو بھی کر لیتا تھا، اور اس میں یہ آسانی ہوتی تھی کہ جدھر بھی کسی نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو مجھے وضو کے لیے بھاگے جانے کی بجائے وضو میرا آلریڈی ہوتا تھا، تو میں ادھر ہی کھڑے ہو کے نماز قصر کی ظاہر ہے نماز پڑھ رہا تھا تو قصر نماز پڑھ لیتا تھا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے رکی تھی جس کا موقع پا کر میں نے نماز ادا کر لی۔ سب پیسنجر نیچے اتر گئے، کچھ مسافر بس اسٹیشن کے اندر چلے گئے تھے، شاید انہوں نے اپنا سفر جاری رکھنا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ کم از کم ایک رات یا پھر ایک دو دن ضرور سوئٹزرلینڈ میں رہا جائے۔ ہر طرف ہریالی تھی، دور سوئٹزرلینڈ واقعی ایک حسین ملک ہے، لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں سوئٹزرلینڈ پہنچا تو میں نے وہاں پر کیا دیکھا اور کیسا سوئٹزرلینڈ کو پایا، جیسے کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ ایک بہت خوبصورت ملک ہے۔ اور میں نے فجر کی نماز ادا کر لی تھی، آخر کار ہم سوئٹزرلینڈ بس اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ سب مسافر نیچے اتر گئے، کچھ مسافر بس اسٹیشن کے اندر چلے گئے، شاید انہوں نے اپنا سفر جاری رکھنا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ کم از کم ایک رات یا پھر دو دن ضرور سوئٹزرلینڈ میں رہا جائے۔ ہر طرف ہریالی تھی اور دور پہاڑ بھی ہرے بھرے نظر آ رہے تھے۔ اب سورج بھی نکل آیا تھا اور بڑا خوبصورت نظارہ لگ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں ایمسٹرڈیم کے ہی کسی حصے میں ہوں، کیونکہ لوگ، مکانات، سڑکیں، سائیکلیں ویسی ہی نظر آ رہی تھیں۔ پہاڑوں کے سلسلے کا ضرور فرق تھا۔ پہاڑوں پر بنی پگڈنڈیاں اور مکانات ایسے لگ رہے تھے جیسے کہ کسی آرٹسٹ نے اپنی شاہکار کو کینوس پہ منتقل کر دیا ہو۔ زیورچ سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے جہاں میری بس رکی تھی۔ جب میں نے زیورچ کو دیکھنا شروع کیا تو شہروں کے بیچوں بیچ ایک دریا جاری و ساری تھا۔ وہاں مجھے لگا کہ میں فرینکفرٹ میں جو ریور تھا دریا، اس کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ پھر وہاں کے بازار، ٹرامز چل رہی تھیں، بالکل فرینکفرٹ شہر کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ میں تھوڑا سا مایوس ہو گیا تھا کہ سوئٹزرلینڈ جس کی ایک دھوم ہے پاکستان میں کہ ایک بہت خوبصورت ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سوئٹزرلینڈ واقعی ایک حسین ملک ہے، لیکن میں چونکہ یورپ میں گھوم پھر کے سوئٹزرلینڈ آیا تھا اور یورپ کے کنٹریز ملک جیسے کہ فرانس، جرمنی، چیکوسلویکیا کا بارڈر، ہالینڈ، انگلینڈ، یہ سب ملک بھی صفائی ستھرائی اور قدرتی نظاروں سے بھرپور ہونے کی وجہ سے کافی خوبصورت ملک ہیں۔ اس لیے میں جب سوئٹزرلینڈ پہنچا اور زیورچ شہر کو قریب سے دیکھا تو مجھے بار بار یہ احساس ہوتا رہا کہ فرینکفرٹ، ایمسٹرڈیم، پیرس وغیرہ میں ہی پھر رہا ہوں۔ اگرچہ ماؤنٹینز جو تھے، پہاڑوں کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی میں زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، وگرنہ تو سوئٹزرلینڈ اور یورپ کے دوسرے ممالک میں کوئی بہت زیادہ فرق مجھے محسوس نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ لڑکے لڑکیاں زیورخ شہر میں سائیکلوں پر گھوم رہے تھے، جو کہ ایمسٹرڈیم کے ہی لوگوں کی طرح سے لگ رہے تھے، لیکن جتنی سائیکلیں میں نے ایمسٹرڈیم میں دیکھی تھیں اتنی کسی بھی ملک میں نہیں دیکھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میرا سوئٹزرلینڈ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہاں تو ایسے ہی تھا کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ دونوں کنٹریز جیسے کہ
بلڈنگس اور اسٹرکچر اور تعمیر اور شہروں کے نقشے اور لوگوں کے حوالے سے ایک جیسے ہی ملک ہیں۔ اگر آپ آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ جائیں تو محسوس ہوگا کہ آسٹریلیا ہی کا کوئی شہر ہے۔ البتہ اگر نیوزی لینڈ سے آسٹریلیا آئیں تو کچھ احساس ہوتا ہے کہ مختلف ملک میں ہیں، خاص طور پہ سڈنی اور میلبرن جیسے بڑے بڑے سٹیز جو ہیں وہ نیوزی لینڈ کے شہروں سے آبادی اور گہما گہمی کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑے اور مصروف شہر ہیں، لیکن ایڈلیڈ، ہوبارٹ، ایلس اسپرنگس، نیو کاسل جیسے شہر نیوزی لینڈ کے شہروں کی طرح سے ہی پرسکون قسم کے اور آؤٹ بیک ہیں، اور وہاں پر بہت زیادہ آبادی اور گہما گہمی نہیں ہوتی۔ اسی بات کو سوچتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں واپس بس اسٹیشن جا کر پتہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی بس اٹلی کے لیے روانہ ہو رہی ہو، اس پر بیٹھ کر اٹلی چلا جاتا ہوں، جہاں سے مجھے سعودی عرب جانے کے لیے فلائٹ پکڑنی تھی۔ ویسے بھی میں نے زیورخ شہر کو اچھی طرح سے دیکھ ہی لیا تھا۔ اگر اگر تو میں ڈائریکٹ پاکستان سے سوئٹزرلینڈ چلا جاتا تو شاید میں سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی کو زیادہ اچھے طریقے سے اپریشیٹ کر سکتا تھا۔ جیمس بانڈ کی فلموں میں پھر کئی فلموں کی شوٹنگ سوئٹزرلینڈ میں ہی بنی ہوئی تھی۔ جب میں بس اسٹیشن پر پہنچا اور پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ 1 گھنٹے میں بس روم کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ میں نے فوراً سے بکنگ کروا لی اور ٹرمینل پر ہی بیٹھ کر کچھ پھل فروٹ، بسکٹ، چائے وغیرہ سب سے اپنی بھوک مٹھائی۔ 1 گھنٹہ جلدی گزر گیا اور میں ایک بار پھر بس میں بیٹھ کر اٹلی روم کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا، اس لیے بس سے باہر کے مناظر بہت ہی بھلے لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو جگا کر ہی رکھا کیونکہ دن کے وقت میں بس کے باہر کے نظاروں سے پوری طرح سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ خوبصورت نظارے، بس پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف کھائی تھی لیکن نیچے کھائی میں جھاڑ پھونک کی بجائے مکانات بنے ہوئے تھے۔ یہ مکانات کوئی بلڈنگوں والے مکان نہیں تھے بلکہ لکڑی کے بنے ہوئے ہٹ ٹائپ تھے جو کہ آنکھوں کو اچھے لگ رہے تھے۔ ہمارے پاکستان میں شمالی علاقے بھی قدرتی مناظر کی وجہ سے بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں، لیکن انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے اور سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد حاصل نہیں کر پائے۔ میری بس پہاڑوں میں سے ہو کر گزر رہی تھی، ہر طرف خوبصورت منظر دیکھنے کو مل رہے تھے۔ پھر بس سرنگوں میں سے گزرنے لگی۔ روم تک پہنچتے پہنچتے بس کوئی 4-5 ٹنلز اور سرنگوں میں سے گزری ہوگی۔ ایک ٹنل تو شاید 1.5-2 کلومیٹر لمبی تھی، کیونکہ جب بس اس ٹنل میں داخل ہوئی تو کافی دیر تک چلتی رہی، لیکن نیکسٹ جو ایگزٹ راستہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ اگر سرنگ کہیں سے بیٹھ جائے تو ہم سرنگ کے اندر ہی پھنس کر رہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے کرم سے ایسا نہیں ہوا اور بس بخیر یہ تمام سرنگوں سے گزرتی رہی۔ ایک سرنگ میں داخل ہونے لگے تو دیکھا کہ اسی سرنگ کے برابر میں ایک اور سرنگ بنائی جا رہی ہے۔ بہت بڑی گول مشین آہستہ آہستہ گھوم کر پہاڑوں کو کاٹ رہی تھی اور اس میں سرنگ بنا رہی تھی۔ اس جسٹ لائک کہ جیسے کہ ایک بہت بڑا پنکھا نہیں ہوتا فین، اس کو ایک بہت ہیوج فین بنا دیں آپ کو، اور وہ فین آہستہ آہستہ گھومتا جا رہا ہے اور پہاڑوں کو کاٹتا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے وہ ایک گول راستہ بنتا جا رہا تھا، بہت بڑا گول راستہ جس میں کہ آپ ٹرک، بسز، ٹرین وغیرہ گزار سکتے ہیں، اتنا بڑا وہ انہوں نے پنکھا لگایا ہوا تھا۔ وہ پنکھا آہستہ آہستہ پہاڑوں کو کاٹ رہا تھا اور اس میں سے سرنگ بنتی جا رہی تھی۔ اگرچہ ہماری بس رکی نہیں، لیکن بس کے چلتے چلتے ہی میں نے دیکھا کہ دیو ہیکل مشین سرنگ کھودنے میں مصروف تھی۔ ترقی یافتہ ممالک کی ساری ترقی بڑی بڑی مشینوں کی مرہون منت ہے۔ یورپ والوں نے اپنے اپنے ملکوں کو بہت ترقی یافتہ بنا دیا ہے۔ بے انتہا سہولتیں، ٹیکنالوجی، ظاہری سکون، انفراسٹرکچر کا مکمل ہونا، اور یہ سب کچھ انہوں نے ایک دوسرے پر اعتماد، بھروسہ اور مخلصی سے ایک دوسرے کی مدد کر کے حاصل کیا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی کہ انہی کنٹریز نے دوسرے ملکوں میں جیسے کہ پاکستان، ایشیا اور افریقہ اور دوسرے کنٹریز میں انہوں نے حکومت کی ہے اور کئی کئی 100 سال انہوں نے حکومت کی ہے، ان ملکوں میں انہوں نے ترقی کرنے کا کوئی چانس نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو ایسے چھوڑ دیا کہ وہ ملک آپس میں لڑتے رہیں اور غربت کی چکی میں پیستے رہیں۔ انہوں نے اپنے کنٹریز کو تو ڈیولپ کر لیا اور وہاں سے جو جو بھی ویلتھ جو پور کنٹریز کی تھی وہ لے کے اپنے کنٹریز میں آ گئے، لیکن پور کنٹریز میں جیسے انڈیا اور پاکستان کو آپس میں کشمیر کے مسئلے پہ لڑایا ہوا ہے، اور ٹرکی اور سائپرس، ٹرکی اور گریس، یونان کو سائپرس کے مسئلے پہ لڑایا ہوا ہے۔ اس طرح بہت سے کنٹریز کو انہوں نے آپس میں ایک بون آف کنٹینشن چھوڑ دی ہے دونوں دو کنٹریز کے درمیان میں، تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں اور پھر یہ اپنے جو
ایمونیشنز اور اسلحہ وغیرہ ان لوگوں کو بیچتے رہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہم لوگ اسی سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اسے باہر نہیں نکل پا رہے. لیکن یہ ہمیں ہماری اپنی بھی بہت بڑی غلطی ہے. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ یا تقریباً ایک آدھ دن کے بعد آزاد ہوا تھا، اور چائنا نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، اور پھر اب وہ امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے. تو ان کی ترقی کیسے ہوئی کہ ان کی جو ایڈمنسٹریشن، ان کی جو لیڈرشپ، وہ اپنے کنٹری کو ڈیولپ کرنے میں مخلص تھی. تو انہوں نے ہر طریقے سے اپنے کنٹری کی ڈیولپمنٹ کی، اور جو بھی ان کی ڈیولپمنٹ کے راستے میں، ترقی کے راستے میں کوئی بھی آیا، انہوں نے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی. ان کے اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے کڑی سے کڑی سزا دی، اور ترقی کا سفر جاری رہا. اب سچویشن یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ حالانکہ میرا خیال ہے پاکستان سے ایک آدھ دن بعد میں آزاد ہوا تھا، لیکن اور پاکستان نے ان کی بڑی ہیلپ کی ان کو آؤٹر ورلڈ سے ملانے کے لیے، امریکہ، یورپین کنٹری سے ان کا کنیکشن کرانے کے لیے پاکستان نے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن پاکستان کی لیڈرشپ جو تھی وہ پاکستان کی ترقی کے بارے میں مخلص نہیں تھی. وہ اپنے اپنے جو ان کے سیلفشنس تھی وہ زیادہ اوور کم ہو گئی کنٹری کی جو اچیومنٹس کو اچیو کرنے کی بجائے. تو اس وجہ سے پاکستانی اور پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت پیچھے ابھی رہ گئی ہے. alright anyways یورپین یونین کے ملکوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک دوسرے سے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ہے. حالانکہ انہوں نے دو ورلڈ وار بھی ایک دوسرے سے لڑی ہیں، اور یہ کوئی انہوں نے ایشین کنٹری سے نہیں لڑی، آپس میں یہ لڑتے رہے. لیکن اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ لڑنے سے جو ہے نا وہ کام نہیں چلے گا، آپس میں کوآپریشن کرتے ہیں اور مل کے ترقی کرتے ہیں. یہی بات اگر انڈیا اور پاکستان میں، یہ پاکستان کب سے کہہ رہا ہے لیکن انڈیا کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر یہ سمجھ آئے تو یہ ترقی، یہ علاقے بھی جو ہے وہ یورپ سے آگے نکل سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی سکون اور روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. یورپین کنٹریز نے اپنے ملکوں کے لیے، لوگوں کے لیے وہ سب کچھ مہیا کیا ہے جو کہ ایک کوالٹی کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہاں کے لوگوں کے لیے وہ سب سہولتیں، ترقی وغیرہ ایک روزمرہ کی بات ہو گئی ہے. جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کوئی عیاشی والی زندگی وہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ان کی نارمل روٹین کی لائف ہے جو کہ وہ گزار رہے ہیں. اور ہمیں ان کی جو لائف دیکھ کے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اٹس لگزوریس لائف، بہت زیادہ عیاشی والی زندگی گزار رہے ہیں. لوگ تیسری دنیا کے ان ملکوں میں جا کر جب وہاں کے لوگوں کو اعلیٰ معیار زندگی گزارتے دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ لوگ جنت میں رہ رہے ہیں. لیکن وہ اعلیٰ معیار زندگی وہاں کے رہنے والوں کے لیے روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے ایک عام سی بات ہے. تیسری دنیا کے ممالک یا کم ترقی یافتہ ممالک میں بے شمار مسائل حل طلب ہیں، جو کہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے کئی دہائیوں سے حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. اس لیے عوام ایک نارمل معیار زندگی کو بھی ترستے ہیں. میرا خیال تھا کہ میں نے جو بس سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا. بس میں سفر کرنے سے مجھے عوام کو، پلیسز کو، چیزوں کو، جگہوں کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. میں بس میں بیٹھا اسی طرح سے شاندار نظاروں اور منظروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا. میں نے کچھ تصاویر بھی بنائی. حسب معمول بس نے 2-3 گھنٹے چلنے کے بعد بریک کی. ہماری بر ہماری بس جو تھی ایلپس ایلپس کے پہاڑی سلسلے سے گزر رہی تھی. یہ ایک بہت لمبا پہاڑی سلسلہ ہے. میں نے اتنے خوبصورت نظارے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے. ایلپس کے پہاڑی سلسلے سوئٹزرلینڈ سے اٹلی تک پھیلے ہوئے ہیں. سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کے درمیان میں سے بس گزرتی رہی، اور نہ ہی مجھے سونے اور نہ ہی اونگنے کی حاجت تھی. اتنے انٹرسٹنگ نظارے تھے کہ میں سونا تو دور کی بات ہے، میں اونگ بھی نہیں سکا، حالانکہ مجھے کافی نیند آئی ہوئی تھی. لیکن جیسے جیسے بس آگے بڑھتی گئی سامنے بس کے باہر کا نظارہ بدل جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کی زمین میں اتنی خوبصورتی ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا. مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے دنیا گھومنے اور یورپ کی سیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ایکسیپٹ فار ون تھنگ. جب میں چیکوسلوواکیا کے بارڈر پہ پہنچا تھا اور وہاں پر مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا سردی میں، اور کوئی جگہ بیٹھنے، لیٹنے، سونے کے لیے، کھانے پینے، یہاں تک کہ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں تھی، اور ٹوائلٹ بھی بڑی مشکل سے میں نے وہاں پہ استعمال کیا تھا. تو وہاں پہ مجھے بہت بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی کہ میں شاید ورلڈ ٹور پہ نہ نکلتا تو اچھا تھا. لیکن اپارٹ فرام دیٹ ہارریبل ایکسپیرئنس، مجھے کہیں بھی اتنی زیادہ مشکلات کا اور ڈیفیکلٹی کا یہ سامنا نہیں کرنا پڑا.
अम, रास्ते में रोड्स जो थी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं थी, चौड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक भी सड़कों पे नहीं थी। कभी-कभार मोटरसाइकिल वाले भी नज़र आ जाते थे और कभी साइकिल पर भी इक्का-दुक्का लोग नज़र आ जाते थे। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न शहर से बाहर एक लंबी रोड है जो कि सिडनी तक जाती है, मेलबर्न से सिडनी तक जाती है और इससे आगे भी जाती है। इसका नाम ग्रेट ओशन रोड है। ये रोड जो है ये पहाड़ों में से निकलती हुई बनाई गई है। एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ समंदर है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरत रोड होगी। मुझे 2-3 मर्तबा इस रोड की सैर करने का इत्तेफ़ाक हुआ था। इस पर गाड़ी चलाते हुए भी बड़ा मज़ा आता है और बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये एल्प्स के पहाड़ों में जो रोड गुज़र रही थी, इनसे ज़्यादा खूबसूरत पल खाती हुई मनाज़र और नज़ारों से भरपूर सड़कें मेरे मुशाहदे में पहले कभी नहीं आई थी। पाकिस्तान में कई मर्तबा दोस्तों के साथ कश्मीर जाने का इत्तेफ़ाक हुआ था। मेरा ख़्याल है कि कश्मीर में अगर कुछ तरक्की और सहूलतें मुहैया की जाएँ, तो मनाज़र और नज़ारों में कश्मीर स्विट्ज़रलैंड, इटली वग़ैरह को पीछे छोड़ सकता है। बस मुख्तलिफ़ इलाकों और गुज़रगाँव से होती हुई चलती जा रही थी। कुछ छोटे-छोटे कस्बे भी रास्ते में आ रहे थे और बस इन कस्बों के घरों के बाहर से होकर गुज़र रही थी। अजीब सड़कें बनाई गई थीं कि इनके साइड पर छोटी-सी जगहों में भी मकानात बने हुए थे। मैं सोच रहा था कि इन घरों में रहने वालों में से अगर कोई घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आए, तो वो सीधा रोड पर चलती ट्रैफ़िक से टकरा सकता था। ड्राइवर की महारत की भी दाद देनी पड़ती थी कि किस महारत से इन छोटी-छोटी गलियों से इतनी बड़ी बस को गुज़ार रहा था। लेकिन ये तो इनका ड्राइवर्स का रोज़मर्रा का मामूल था, इसलिए वो एक मुनासिब स्पीड को बरकरार रखते हुए इन तंग लेकिन साफ़-सुथरी गलियों से बस को लिए चले जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए कई साल हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बल्कि एक पूरा कॉन्टिनेंट बर-ए-आज़म ही है। वहाँ इतनी तंग गलियाँ मैंने कभी नहीं देखी। हालाँकि मैं ऑस्ट्रेलिया के भी एक सिरे यानी ब्रिस्बेन शहर से दूसरे शहर पर्थ तक का भी सफ़र कर चुका था और वहाँ के छोटे-छोटे कस्बे भी बहुत खुले और चौड़ी-चौड़ी सड़कों सड़कों वाले हैं। 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा आबादी के साथ ऑस्ट्रेलिया में शायद पूरे का पूरा यूरोप समा सकता है। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा खुली सड़कें, बड़े-बड़े शॉपिंग सेंटर्स, यहाँ तक कि खाने-पीने की चीज़ों के बड़े-बड़े पोस्टर्स मैंने सिर्फ़ अमेरिका में देखे थे। अमेरिका में हर चीज़ बहुत बड़ी-बड़ी होती है। मेरी बस स्विट्ज़रलैंड से इटली तक का सफ़र स्पेक्टेकुलर बहुत शानदार था। मैं दम बख़ुद बैठा बदलते हुए मनाज़र को देखता रहा। सड़कों पर लगी लाइनें भी ऐसी लग रही थी कि जैसे अभी-अभी पेंट किया गया था। मेलबर्न में जहाँ मैंने ज़्यादा वक़्त गुज़ारा और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, वहाँ इटली के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है। एक दोस्त की वसातत से एक इटालियन फैमिली के घर आना-जाना हो गया था। इंतहाई खूबसूरत दिल के और प्यार करने वाले लोग थे। एक माँ-बाप और इनके 2 बेटे और 3 बेटियाँ। इनके बच्चे बड़े हो गए यानी कि 20 साल से ज़्यादा की उम्रें थीं, लेकिन फिर भी सब मिल-जुल कर रह रहे थे। व वगरना तो ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप, अमेरिका वगैरह में लड़का-लड़की जैसे ही 16 साल से ज़्यादा के होते हैं, वो अपने वालिदैन को बाय-बाय कह देते हैं। एक मरतबा मैंने ऑस्ट्रेलिया में अपने साथ काम करने वाले ऑस्ट्रेलियन लड़के से पूछा कि तुम अपने माँ-बाप को भी कुछ पैसे भेजते हो, देते हो? क्योंकि वो दूसरे सिटी में रहते थे। तो इसने कहा, "क्यों? मैं क्यों अपने वालिदैन को पैसे दूँ? मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, तो ये मेरे लिए हैं।" ये रवैया सारे ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, इंग्लैंड के ज़्यादातर लोगों का है। फैमिली का तसव्वुर बस ये है कि माँ-बाप बच्चों को और बच्चे माँ-बाप को उम्र की एक हद तक बर्दाश्त करते हैं, यानी लड़के-लड़की की उम्र के 16 साल मुकम्मल होने तक। और इसके बाद वालिदैन भी देखना शुरू हो जाते हैं कि कब इनका बेटा या बेटी इनको छोड़कर जाए। इटालियन फैमिली जिससे मैं मेलबर्न में मिला था, वो एक मुकम्मल ख़ानदान की तरह से थे, जिससे पता चलता था कि इटली के लोग फैमिली सिस्टम, ख़ानदानी तरीक़ा ज़िंदगी को पसंद करते हैं, बल्कि इस ख़ानदानी निज़ाम को जारी और सारी भी रखे हुए हैं। ये इटालियन फैमिली मेलबर्न में जिस जगह रहती थी, उधर ही इनके पास ज़्यादातर इटालियन लोग ही रहते थे। क्योंकि एक कम्युनिटी जहाँ पे रहना शुरू कर देती है, तो उधर ही दूसरी उसी कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर आगे बसना शुरू हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तानी लोग रहते हैं, तो उनके नज़दीक और पाकिस्तानी आके रहना शुरू कर देते हैं। इंडियन है, तो इंडियन कम्युनिटी उधर ही रहना शुरू कर देगी। इसी तरीके से इटालियन जहाँ रह रहे थे, उनके आस-पास और इर्द-गिर्द के घरों में भी इटालियन ही लोग रह रहे थे। मैंने मुशाहिदा किया कि ये लोग बड़े-बड़े घरों में रहते हैं क्योंकि फैमिली में ज़्यादा लोग होते हैं, इसलिए छोटे घर इनको सूट नहीं करते। यानी कि मैंने इटालियन को फ्लैटों में रहते नहीं देखा।
میری سے اٹالین فیملی سے اچھی الیکس لیک ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ لڑکوں کی والدہ نے مجھے باتوں باتوں میں مجھے پوچھا کہ کیا تم اب اپنی بیوی کو پردوں میں چھپا کے رکھو گے، اسے پردہ کراؤ گے؟ میں ان کی باتیں سن کر ہنس پڑا اور بتایا کہ ہمارے دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ میں نے ان کی باتوں سے کچھ اندازہ لگا لیا تھا کہ شاید وہ اپنی کسی بیٹی کے لیے مجھ سے رشتے کی بات کرنا چاہتی تھیں، لیکن یہ صرف میری خام خیالی ہی رہی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کے رشتے کی بات نہیں کی۔ پھر کچھ ایسا سلسلہ ہوا کہ مجھے میلبرن میں اپنی رہائش، جو کہ اس اٹالین فیملی کی نزدیک ہی تھی، کو چھوڑ کر شہر کے دوسرے حصے میں منتقل ہونا پڑا، جس کی وجہ سے ان کے پاس میرا آنا جانا آہستہ آہستہ ختم ہی ہو گیا۔ میں ابھی اپنی ایم بی اے کی اسٹڈی میں، جو کہ بہت ہی مشکل اسٹڈی تھی، میں مصروف ہو گیا۔ میری اسٹڈی کے دوران ایک مرتبہ کمیونیکیشن کی کلاس میں میری لیکچرار نے بتایا کہ اکثر لڑکوں کا واسطہ جب کسی لڑکی سے پڑتا ہے تو لڑکے کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ لڑکی مجھے پسند کرتی ہے، چاہے وہ لڑکی اس لڑکے کو ناپسند ہی کرتی ہو۔ یہ ایک عجیب سائیکی، کیونکہ ہماری کمیونیکیشن کی کلاس تھی اور اس میں سائیکولوجیکل ایفیکٹس جو ہیں اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے بارے میں کیسے فیل کرتا ہے۔ تو اسی میں ہماری جو لیکچرار تھی، انہوں نے یہ کہا کہ جنرل کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ لڑکا جب کسی لڑکی کو دیکھتا ہے ایک دو دفعہ تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ لڑکی مجھے پسند کرتی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ اس کو ناپسند کرتی ہو، لیکن لڑکے کے ذہن میں یہ اس کا دماغ میں یہ شاید وہ پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ یدی بھول لے، اس کے ذہن میں بھول ہو جاتی ہے کہ یہ لڑکی مجھے پسند کرتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آم، میری بس جو کہ اٹلی جا رہی تھی نے راستے میں وہ دو جگہ اسٹاپ کیا اور پھر ہم اٹلی کے بارڈر پہ پہنچ گئے۔ یہاں پر بھی امیگریشن نے ہمارے پاسپورٹ اکٹھے کی اور چیکنگ کے بعد سب مسافروں کو واپس کر دیے۔ اوکے، سو اس سے آگے میں آپ کو اتنا انشاءاللہ اٹلی کے بارے میں جو ہے نا وہ سفر کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ نے لائک کیا تو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں، کمنٹس وغیرہ کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز وغیرہ کے ساتھ، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تھینک یو ویری مچ، آل دا ویری بیسٹ ٹو یو۔ السلام علیکم۔ پہاڑ بھی ہرے ہرے نظر آ رہے تھے۔